اچھے ہوں یا برے، اچھے اعمال کا ظاہر ہوتے ہیں۔ یہاں گناہوں کے وہی نقصانات ہیں جو دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ نمبر 1، گناہ کرنے سے آدمی علم دین سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ بچائے، اور علم دین کے بغیر تو انسان محروم ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنے سے رزق میں کمی آ جاتی ہے، آدمی رات دن لگا رہتا ہے اپنی رزق کی تلاش میں، تو اسباب کو تو اختیار کرتا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچتا، تو گناہ کرنے سے رزق میں کیا ہو جاتی ہے؟ کمی ہو جاتی ہے۔ گناہ کرنے سے حق تعالیٰ سے ایک وحشت سی ہو جاتی ہے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، سے عبادات سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی فرما برداری سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک والہانہ تعلق بندے کا بڑھتا ہے، تو ایسے اللہ بچائے گناہ کرنے سے ایک وحشت سی ہو جاتی ہے۔ گناہ کرنے سے آدمیوں سے بالخصوص نیک لوگوں سے وحشت پیدا ہونے لگتی۔ گناہ کرنے سے اکثر کام میں دشواری پیش آ جاتی ہے۔ گناہ کرنے سے قلب میں ایک تاریکی سی محسوس ہوتی ہے، جس کو بہت سے آدمی تو محسوس کرتے ہیں، اور جن کو گناہوں کی عادت پڑی ہے، وہاں اندھیرا اور اندھیرا ہی تاریکی ہو تو وہاں اس کا احساس، جیسے مغرب کے بعد کمرہ بند کر دو، کھڑکیاں بھی بند کر دو، تو اندھیرا ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ تو مغرب سے عشاء تک اندھیرے میں اضافہ ہوگا، کمی ہوگی؟ لیکن یہاں کوئی اضافہ محسوس، کیونکہ یہاں پہلے سے کیا ہے، کیونکہ مغرب کے بعد اندھیرا شروع، ہم نے کھڑکیاں بند کی، پردے لگائے، اب اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو مغرب سے عشاء تک جو اندھیرا بڑھ گیا، جو اس کمرے میں ہوگا اس کو اس اندھیرے کے بڑھنے کا کوئی احساس نہیں ہوگا۔ اندھیرے کے بڑھنے کا احساس اس کو ہوتا ہے، اور تاریکی کا احساس اس کو ہوتا ہے جو پہلے سے کس میں ہو، روشنی میں ہو۔ آگے آ جاؤ، وہ پیچھے بیٹھے، آگے آ جائیے۔ گناہ کرنے سے دل اور جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ گناہ کرنے سے دل اور جسم میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ گناہوں سے بندہ بچے تو نماز کے اندر آدمی کی طبیعت لگتی ہے، نماز میں تھکتا نہیں آدمی، لیکن گناہ کرنے سے بعض مرتبہ کمزوری، اور دل میں بھی کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ گناہ کرنے سے آدمی طاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہ کیا، آج ایک نیکی چھوٹی، کل دوسرا چھوٹا، پرسوں، تو آہستہ آہستہ نیکیاں اللہ بچائے چھوٹتی چلی جاتی ہیں۔ گناہ کرنے سے عمر گھٹتی ہے اور اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ گناہ کرنے سے ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ آج ایک ہو گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ گناہ کرنے سے توبہ کا ارادہ کمزور ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ توبہ کی توفیق، اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، توبہ کی توفیق بالکل ختم ہو جاتی، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ گناہ کرنے سے چند روز میں گناہ کی برائی دل سے نکل جاتی ہے، اللہ بچائے۔ آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں گناہوں کی ایک برائی ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے، اس کو برا سمجھتا ہے، جب قرآن نے فرمایا نا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ناپسند ہے۔ لیکن جب بندہ گناہ کرتا رہتا ہے تو چند روز کے بعد گناہ کی برائی دل سے نکل جاتی ہے، اور یہ بہت خطرناک حالت ہے، بہت خطرناک۔ ہر گناہ دشمنان خدا میں سے کسی نہ کسی کی میراث ہے۔ ہر گناہ دشمنان خدا میں سے کسی نہ کسی کی میراث ہے۔
تو گویا یہ شخص یعنی عاصی ان ملعون قوموں کا وارث بن جاتا ہے. اللہ بچائے, اللہ بچائے. کسی قوم میں ناپ تول میں کمی, کسی قوم میں بدکاری زیادہ, کسی قوم میں بے حیائی. تو جس قوم کے اندر جس گناہ کی عام عادت تھی, اب جس انسان کے اندر وہ گناہ آ جاتا تو گویا کہ اس گناہ میں ان کا کیا بنا, وارث. اللہ بچائے. گناہ کرنے سے آدمی اللہ کے نزدیک ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. اللہ بچائے. گناہ کرنے سے گناہ کی نحوست جیسے اس شخص کو پہنچتی ہے, اسی طرح کا ضرر دوسری مخلوقات کو بھی پہنچتا ہے. اس وجہ سے وہ اس پر لعنت کرتے ہیں. اللہ بچائے, اللہ بچائے, اللہ بچائے. گناہ کرنے سے عقل میں فتور فساد آ جاتا ہے. اللہ بچائے. آگے آ جائیے, آگے آ جائیے. گناہ کرنے سے یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ بچائے, اللہ بچائے, اللہ بچائے. بہت سے گناہوں پر لعنت آئی. اللہ بچائے. اسے لعن اللہ ناظر والمنظور الیہ, اللہ لعنت کرے اس پر جو دیکھنے والا ہو جس کی طرف, یعنی بدنگاہ. اللہ بچائے, اللہ بچائے, اللہ بچائے. گناہ کرنے سے آدمی فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے. فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں بندو ایمان والوں کے لیے. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا. اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں وہ فرشتے جو عرش اٹھائے اور عرش کے ارد گرد ہے, اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, اور ایمان والوں کے لیے کیا کرتے ہیں, استغفار, دعا کرتے ہیں. لیکن گناہ کرنے سے آدمی فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے. گناہ کرنے سے طرح طرح کی خرابیاں زمین میں پیدا ہو جاتی ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت, مثلا پانی, ہوا, غلہ, پھل وغیرہ ناقص ہو جاتے ہیں. گناہ کرنے سے حیا اور غیرت جاتی رہتی ہے. گناہ کرنے سے اللہ کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے. اللہ بچائے, اللہ بچائے. ہاں, گناہ کرنے سے نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں. اللہ بچائے. اور بلاؤں اور مصیبتوں کا ہجوم ہو جاتا ہے. گناہ کرنے سے مدح و شرف کے القاب سلب ہو کر مذمت اور ذلت کے خطابات ملتے ہیں. مثلا فاسق, فاجر, اس طرح کے. گناہ کرنے سے شیاطین اس پر مسلط ہو جاتے ہیں. گناہ کرنے سے قلب کا اطمینان جاتا رہتا ہے. جیسے آیا الذین آمنوا تطمئن قلوبہم, اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے. تو گناہ کرنے سے دلوں کا اطمینان جاتا رہتا ہے. گناہ کرتے کرتے وہی گناہ دل میں بس جاتا ہے. اللہ بچائے, اللہ بچائے, اللہ بچائے. یہاں تک کہ مرتے وقت, اللہ بچائے, اللہ بچائے, اللہ بچائے, اللہ بچائے. یہاں تک کہ مرتے وقت کلمہ منہ سے نہیں نکلتا. اللہ بچائے. اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب کرے. اللہ بری موت سے بچائے, اللہ بری موت سے بچائے, اللہ بری موت سے بچائے. ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرمائے. ایمان کامل پر خاتمہ نصیب, ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرمائے. فرماتے ہیں گناہ کرتے کرتے وہی گناہ دل میں بس جاتا ہے یہاں تک کہ مرتے وقت کلمہ منہ سے نہیں نکلتا. اللہ بچائے, اللہ بچائے. اللہ کلمے کی موت نصیب کرے. گناہ کرنے سے اللہ کی رحمت سے نا امیدی ہو جاتی ہے. اس نے توبہ نہیں کرتا اور بے توبہ مر جاتا ہے. اللہ بچائے, اللہ بچائے, اللہ بچائے. یہ ایک ایک نقصان ایسا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایک ہی نقصان ہو جاتا ہے پھر بھی بندے کو گناہ کے قریب جائے کہ اتنے نقصانات, 27 نقصانات گنے. اللہ مجھے بھی گناہوں سے بچائے, آپ حضرات کو بھی. اور اب تک جو گناہ میرے ذریعے آپ کے ذریعے ہو چکے ہیں, اللہ اپنی عظیم قدرت کے صدقے سارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے پورے وجود سے گناہوں کے اثرات کو مٹا دے, گناہوں کے اثرات کو مٹا دے. طاعات, بندگی, ایمان, تقوی, پرہیزگاری, شرم حیا کے اثرات ہمارے پورے وجود میں قائم فرمائے.
سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب